اللہ ہی ہے، اللہ بھی نہیں ہے۔ خالق اللہ ہی ہے، خالق اللہ ہی ہے، مالک اللہ ہی ہے، رازق اللہ ہی ہے، مشکل کشا اللہ ہی ہے، داتا اللہ ہی ہے، دستگیر اللہ ہی ہے، غوث صرف اللہ ہی ہے۔ یہ بھی نہیں ہے، بھی نہیں ہوگا۔ اگر بھی کر دیں تو اس کا مطلب اللہ کے سوا اور بھی ہے، اور بھی ہیں، اور اللہ کہتا نہیں ہے۔ اور اللہ نے قرآن، پورا قرآن اس بات کا دعوت اس بات کی دے، والذین تدعون من دونہ، جن کو تم نے اللہ کے سوا اوروں کو، جن کو تم نے صفات کا حامل سمجھا، کرنی بھرنی والا سمجھا، طاقتوں والا سمجھا، اختیارات والا سمجھا، تم کہتے ہو ہم جہاں بھی ہو بس فلاں کا نام لے لو، وہ لجپال ہے، جب اس کے لڑ لگ جائیں پھر ہمیں کسی کی اور کی ضرورت نہیں رہتی۔ اللہ کہتا ہے والذین تدعون من دونی، جن کو تم نے اللہ کے سوا کر سمجھا ہے، فلاں بھی میری مشکل کشائی کرنے والا، فلاں میری حاجت روائی کرنے والا، فلاں کے در سے شفا ملے گی، فلاں کے در سے تمہیں اولاد ملے گی، فلاں کا نام لے لو تمہارا ہر مشکل حل ہو جائے گی، فلاں کا نام لے لو تمہارے بگڑے کام بن جائیں گے، فلاں کے در پہ چلے جاؤ تمہیں آسانیاں مل جائیں گی، فلاں کے در چلے جاؤ، یہ تم نے جتنے بھی بنا رکھے ہیں والذین تدعون من دونہ، اللہ کے سوا ہیں، وہ سارے کے سارے مخلوق ہیں، اور ما یملکون من قطمیر، اللہ کہتا ہے وہ کھجور کے چھلکے کے بھی مالک نہیں، اللہ کے مقابلے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو پیدا کرنے والا، ہر چیز کے اختیارات اللہ رب العالمین کے پاس ہیں۔ فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، انتم الفقراء الی اللہ، تم سارے اللہ کے فقیر ہو۔ اور کس کو کہا؟ انسانوں کو کہا۔ صرف مومنین کو کہا ہوتا تو شاید کچھ لوگ کہتے ان میں نبیوں کا ذکر ہی نہیں ہے، ان میں نبیوں کا ذکر ہی نہیں ہے۔ اللہ نے یا ایھا الناس کہا، سارے کے سارے لوگ، آدم سے لے کر آخری انسان تک سارے نبی اس میں شامل ہیں، اور نبی سے بڑھ کر امتی میں سے کوئی بھی شان والا نہیں ہوتا۔ جتنے بھی انسان ہیں سب میں سے سب سے زیادہ شان والے انبیاء ہوتے ہیں، اور امتی میں سے کوئی بھی شان والا نہیں ہوتا۔ جتنے بھی انسان ہیں سب میں سے سب سے زیادہ شان والے انبیاء ہوتے ہیں، اور جب انبیاء بھی اس میں شامل ہے، فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، لوگو تم سارے کے سارے اللہ کے فقیر ہو۔ اور جو فقیر ہوتا ہے، جو فقیر ہوتا ہے وہ قادر قدیر نہیں ہوتا، وہ فقیر ہوتا ہے، وہ قادر قدیر نہیں ہوتا، وہ فقیر ہوتا ہے، اس کے پاس اختیارات نہیں ہیں، وہ محتاج ہوتا ہے، وہ تو خود مانگ رہا ہوتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے جو ایک اور مقام پر اس بات کو اس انداز سے بیان کیا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ سورۃ احقاف ہے، 26واں سپارہ ہے، قرآن مجید سب کے گھر میں پڑا ہے، دکانوں پر پڑا ہے، موبائلوں میں ہے، خود پڑھے۔ 26واں سپارہ سورۃ احقاف ہے، آیت نمبر 5 ہے، کیا کہا؟ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، تم جو اللہ کے سوا اوروں کو پکارتے ہو، تم جو اللہ کے سوا اوروں کو بلاتے ہو، اوروں سے مانگتے ہو، یہ اور ہمارے ہاں تو ان کے نام بھی ہیں اور آپ سب ان ناموں سے باخبر بھی ہیں، لیکن کیونکہ وہ کئی ہو سکتے ہیں اس لیے کسی ایک دو مخصوص کا نام لیے بغیر اللہ نے واضح طور پر کہا مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، تم جو اللہ کے سوا جن کو بھی پکارتے ہو، لا يستجیب لہ الی یوم القیامہ، قیامت آ جائے گی وہ تمہاری پکار نہیں سن سکتے، الی یوم القیامہ، قیامت تک وہ تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کر سکتے، ان کے پاس اختیار ہی نہیں ہے۔